میری تقریباً عمر تھی 15 سال تھی. میں نے اسکول میں بھی 5 کلاسیں بھی پڑھی ہیں. 15 سال کی عمر میں نے یہ کام سیکھا ہے. پہلی شادی کی تھی تقریباً میں 2007 میں کی تھی. 2 سال بعد میری بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی. میری بیگم کی جو بہن تھی نا اس کے ساتھ میرا انڈرسٹینڈنگ ہو گیا تھا. ادھر سے شادی کی ہے. اب ماشاءاللہ میرے اس میں 3 بچے ہیں. السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل. اسلام آباد میں ہم اور اسلام آباد میں ہماری ملاقات ہوئی استاد عصمت کے ساتھ. اور استاد عصمت بہت ہی بڑی شخصیت ہیں. قد ان کا چھوٹا ہے لیکن کام ان کے بہت بڑے بڑے ہیں. ماشاءاللہ شادی وادی بھی کی ہوئی ہے اور ایک نہیں 2 شادیاں کی ہوئی ہیں اور بڑا زبردست کام کرتے ہیں. یہ ایسے ماسٹر ہیں کہ ان کے پاس جو بندہ آتا ہے ایک بار کپڑے سلوانے کے لیے وہ بار بار آتا ہے. چھوٹے چھوٹے سے جو ان کے ہاتھ ہیں یہ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں. تو ان کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح سے شروع ہوا اسلام آباد کے اندر آ کے انہوں نے کیسے اپنا نام پیدا کیا اور ایک چھوٹی سی جگہ سے اتنی بڑی دکان میں جو کیسے تبدیل کیا اس کام کو. اسلام آباد میں جب آئے تو ان کو کس نے سہارا دیا، اس سے متعلق آج کی آپ ویڈیو دیکھیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے ہم ان کے ساتھ. شکریہ استاد جی، آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ کیسے سیکھا آپ نے یہ کام، کیونکہ آپ جیسے مطلب کام تو بڑے بڑے کرتے ہیں لوگ اور لیکن بہت سارے لوگوں کے اندر تھوڑا سا ایک جھجک بھی ہوتی ہے ان کے اندر کہ یار پتہ نہیں میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں گا یا نہیں بڑھ سکوں گا. آپ تو ماشاءاللہ کافی آگے نکل گئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نے کام سیکھنے میں تھوڑا ٹائم تو لگا ہے لیکن اس کے بعد میرے گھر والوں کی یہی خواہش تھی کہ آپ کام سیکھیں. ہماری پھپھو جو ہوتی تھی ادھر سرگودا میں وہ بھی اس نے بہت محنت کی ہے میرے سے. میں ان کے گھر میں ہی رہا ہوں تقریباً 4-5 سال سرگودا میں. ہمارے گھر والے پیچھے گراں میں تھے تو اس پھپھو نے ہی مجھے میرے سے محنت کی ہے اور اس نے یہ کام سکھایا. ان کی بہت مہربانی. یعنی کہ آپ نے اپنی پھپھو سے کام سیکھا؟ آپ کی پھپھو استاد ہیں آپ کی؟ جی پھپھو دے گھر میں رہ کے اس نے مجھے کام سکھایا. اچھا ماشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ کتنی عمر تھی آپ کی جب آپ نے یہ کام سیکھنا شروع کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے پیسے کمانے شروع کیے اور کتنا وقت آپ کو لگا؟ تو پہلے ظاہر ہے آپ کا مطلب قد چھوٹا تھا تو اس وقت کیا مشکلات آتی تھیں، پھر اس کے بعد آپ نے ان مشکلوں کو جھیلنے کے بعد ایک ماسٹر بنے آپ اور اب آپ کے شاگرد بھی ہیں. جی میری تقریباً عمر تھی 15 سال تھی. میں نے اسکول میں بھی 5 کلاسیں بھی پڑھی ہیں. 15 سال کی عمر میں نے یہ کام سیکھا ہے. تقریباً 3 سال میں یہ کام سیکھا ہے. تو میرے ماشاءاللہ ادھر سرگودا میں بھی شاگرد ہیں کام کر رہے ہیں اور ادھر اسلام آباد میں بھی ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. بہت اچھا کام وہ بھی کر رہے ہیں اور سرگودا والے، اور میں بھی خود بہت اچھا کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ جب آپ کام سیکھ رہے تھے تو اس وقت کتنا خرچہ ملتا تھا؟ جی جب میں کام سیکھتا تھا اس وقت مجھے 200 روپیہ ہفتہ ملتا تھا. اور اس کے بعد میں نے جب کام سیکھ لیا تو ہمارے ماسٹر صاحب جو تھے اس نے بولا کہ اب 2000 دوں گا مہینے کا. تو الحمدللہ اب میں بہت خوش ہوں کہ میں نے یہ کام سیکھ لیا ہے. ہم بہت خوش ہیں. اب کتنا کما لیتے ہیں آپ؟ اب ماشاءاللہ میں کما لیتا ہوں تقریباً 20,000 روپیہ. 20,000 روپے ہفتے کا کما لیتے ہیں آپ؟ جی. تو ایک دن میں کتنے سوٹ سی لیتے ہیں؟ تقریباً 4 سوٹ بن جاتے ہیں. ایک دن میں آپ 4 سوٹ سی لیتے ہیں؟ 3-4 بن جاتے ہیں. واہ اب جی تو واہ. کام سلو ہے اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 20,000 بنتا ہے، ویسے 35,000 30,000. اچھا یہ بتائیے گا استاد جی کہ آپ اسلام آباد میں کیسے آئے اور اسلام آباد میں آنے کے بعد آپ کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا؟ یہاں پر آ کر ظاہر ہے یہاں پہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے ٹیلر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی بوتیکس ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام آباد بڑا مہنگا شہر ہے. تو یہاں پہ کتنی مشکلات آپ نے جھیلی، پھر آپ کا ہاتھ یہاں پہ کس نے پکڑا اور اس کے بعد استاد عصمت کا ایک نام ہوا؟ جی ہمارے ادھر رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے پاس میں آیا تھا پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں ملنے کے لیے. ان کے پاس میں آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی فیملی بھی ادھر لے آؤ. میں فیملی بھی لے آیا ہوں ادھر اسلام آباد میں. تو ہمارے جس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے نا اس کا نام شیخ فقاس صاحب ہے. وہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کی لمبی زندگی کرے. اور ہم دونوں نے یہ دکان پہ کام کر رہے ہیں. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ کتنی ترقی کی آپ نے اپنے جو ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد آپ کتنی تبدیلی دیکھی آپ نے اور کتنے سال ہو گئے آپ کو ان کے ساتھ یہاں پر کام کرتے ہوئے؟ تقریباً
3 سال ہو گئے ہیں ادھر کام کرتے ہو. پہلے ادھر ہماری بات چھوٹی دکان تھی, تو اب ماشاءاللہ ہم نے یہ کام کر کے 2-3, ایک کاریگر بھی تھا, تو ایک میں تھا اور ایک اور بھی کاریگر تھا, ہم 3 کاریگر تھے, اور ماسٹر وقاص صاحب خود بھی کام کرتے تھے. تو ہم نے تقریباً 1 سال میں یہ بڑی دکان لی ہے, اور یہ دیکھیں تو ہم نے یہ کام بڑا کیا. بہترین. اچھا یہ بتائیے گا استاد جی کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں یہ صرف اسلام آباد کے آتے ہیں یا پھر پاکستان سے بھی آتے ہیں, یا باہر کے ملک سے بھی کچھ لوگ آتے ہیں جو آپ کا کام پسند کرتے ہیں اور آپ سے کپڑے بنواتے ہیں؟ باہر کے تو لوگ آتے ہی ہوں گے, لیکن میرے خیال میں ادھر شہزاد ٹاؤن, بنی گالا, اور اس کے بعد ادھر ترامبڑی ہو گئی, 12 کو ہو گئی, ادھر سے کافی لوگ آتے ہیں. NIC میں ادھر سے بھی ہمارے گاہک بہت اچھے ہیں, اور باہر جو جاتے ہیں وہ ادھر ہی کپڑے سلا کے جاتے ہیں. وہ باہر سے کہاں کہاں جاتے ہیں؟ سعودیہ میں جاتے ہیں, اس کے بعد انگلینڈ میں جاتے ہیں, اور اس کے بعد دبئی میں, تو کافی ملکوں میں جاتے ہیں. یعنی کہ آپ بڑے فیمس ہو گئے ہیں. یہ بتائیے گا استاد جی کہ شادی آپ نے پہلی کب کی اور اس کے بعد دوسری کب کی, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ بچے آپ کے کتنے ہیں, اور ان کے بارے میں ذرا بتائیں کہ بچے اب کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی پہلی شادی کی تھی تقریباً میں 2007 میں کی تھی. وہ 2 سال بعد میری بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی, اور اس کے بعد 2012 میں اسی گھر میں بھی دوسری میری بیگم کی جو بہن تھی نا, اس کے ساتھ میرا انڈرسٹینڈنگ ہو گیا تھا, اور میں نے وہ ادھر سے شادی کی ہے. اب ماشاءاللہ میرے اس میں 3 بچے ہیں, وہ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی بیگم جو ہیں وہ بھی آپ کے جتنی ہیں یا پھر بڑی ہیں آپ سے, اور بچے جو ہیں وہ بھی آپ جتنے ہیں, یا پھر ان کی نارمل ہی ہیں ہماری طرح ہی کوئی ہائٹ وائٹ ہے ان بچوں کی؟ یعنی بیگم کی میری تو ہائٹ بڑی ہے مجھ سے. اچھا, اٹھا لیتی ہیں آپ کو گود میں؟ جی اٹھا لیتی ہے وہ. اچھا, میں اٹھاتا ہوں, وہ نہیں اٹھاتی. اچھا وہ نہیں اٹھا اٹھاتی. لیتا ہوں ان کو. اچھا. اور اس کے بعد بچوں کی ہماری جو ہائٹ ہے, ایک بچے کی مجھے تھوڑی کم لگ رہی ہے, باقی ایک بیٹا اور ایک بیٹی, ان کی ہائٹ ماشاءاللہ بڑی ہے. اچھا, کیا کرتے ہیں بچے آپ کے؟ بچہ میرا ایک جو ہے 8 سال کا ہے, وہ تقریباً اسکول میں پڑھتا ہے 4 کلاس میں. تو باقی بچے 2 بیٹی اور بیٹا ہے, وہ جو ہیں وہ 1 کلاس میں پڑھتے ہیں, دونوں بہن بھائی. اچھا, ادھر شہزاد ٹاؤن میں. ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ بچے اپنے مدر کے ساتھ زیادہ خوش ہیں یا اپنے بابا کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ بیٹی جو ہے وہ میرے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے, اور بیٹے جو ہیں وہ والدہ کے ساتھ. اچھا, یہ بتائیں استاد جی کہ ناپ کس طرح لیتے ہیں آپ کپڑوں کا؟ ناپ بس گاہک کو یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا نیچے ہو. اچھا. ناپ تو ہم لے لیتے ہیں, اور سو کر لیتے ہیں ناپ کا. اچھا. یہی پرابلم ہوتی ہے جب لمبائی ناپتے ہیں نا, وہ گاہک کو کہتے ہیں کہ تھوڑا نیچے ہو, وہ بیچارہ نیچے ہو جاتا ہے ایسے. اچھا, خواتین کا بھی ناپ لیتے ہیں؟ نہیں, خواتین کا ہم نہیں ناپ. خواتین کا ناپ کپڑے وہ خود دے کے جاتی ہیں؟ وہ خود دے کے جاتی ہیں. خواتین کام زیادہ پسند کرتی ہیں آپ کا, یا مرد جو حضرات ہیں وہ زیادہ آپ کا کام پسند کرتے ہیں؟ مرد بھی کرتے ہیں اور خواتین بھی کرتی ہیں. اچھا, خواتین بھی کام پسند کرتی ہیں, مرد بھی کرتے ہیں. بچوں کے لیے بھی کپڑے شپڑے بھی سیتے ہیں آپ؟ جی سیتے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ کی بیگم, آپ نے کہا جی کہ وہ ماشاءاللہ میری طرح کی ہائٹ کی ہے نا, تو مار شر پڑتی ہے ان سے کبھی؟ کوئی فائدہ اٹھاتی ہیں وہ اپنے لمبے قد ہونے کا؟ کبھی کبھی تو پڑ جاتی ہوگی استاد جی. نہیں, وہ پڑھتی ہے نماز انشاءاللہ. مار پڑتی ہے؟ جی پڑھتی ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں. اچھا, آپ کو بھی پڑتی ہے؟ پڑھتے ہیں. کیا بات ہے. گھر میں کام کون کون سے کرتے ہیں اپنی بیگم کے لیے؟ گھر میں کام کون سا ہوتا ہے, یہی کام ہوتا ہے کہ گوڈے چھوٹے کٹ دینا, موٹے چھوٹے دبا دینا, نہیں سر دبا دینا. نہیں, سر دبا دیتے. سر دبا دیتے ہیں, باقی گوڈے چھوٹے والا چکر نہیں ہے. اچھا, جی. ڈانٹ واٹ پڑتی ہے کبھی؟ ڈانٹ وہ بھی کر دیتی ہے, اور میں بھی کر دیتا ہوں کبھی. کتنی دیر کی ناراضگی ہوتی ہے پھر؟ تقریباً 1 دن کی. پھر راضی کر لیندے ہو شامی آ کے نا؟ راضی ہو جائے. کیا بات ہے. اچھا, یہ بتائیں استاد جی کہ اپنے جیسے جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ قد چھوٹا ہے جی, کچھ نہیں کر سکتے, اور کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معذوری کو بھی یہ کہتے ہیں جی کہ ہم معذور ہو گئے ہیں, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے تو وہ کر دکھایا جو بہت کم لوگ کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے ناپ لیتے ہیں اور بڑے بڑے سوٹ سیتے ہیں اتنے سے ہو کے بھی. تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ کے کام زیادہ عظیم ہے, یا پھر اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر ہی رکھ کے جو ہے وہ کہنا جی کہ نہیں جی میں کچھ نہیں کر سکتا, میں جو کر سکتا ہوں وہ مطلب کوئی میرا سہارا بنے یا کوئی مجھے آسرا دے تبھی میں کر سکتا ہوں؟ جی, سہارا تو ماں باپ کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا سہارا ہوتا ہے.
تو اس کے بعد جو بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ پوری ہو جاتی ہے. کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ پہ کھڑے نہ ہوں, آگے چلیں پھریں, آگے کوئی ترقی کریں آپ لوگ. میں بھی تو ایک چھوٹا قد ہے ہمارا, میں بھی الحمدللہ میں نے بھی کام سیکھا ہے, اور آپ بھی جو معذور ہیں وہ بھی کام سیکھیں میری طرح, تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی دے گا انشاءاللہ. بالکل. یہ بتائیں کہ بچوں کے لیے کیا سوچا ہے کہ بچے کیا کریں جو استاد عصمت نہیں کر سکا, وہ ان کی خواہش تھی. اب بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ بچے وہ بنے بڑے ہو کے اور اس ملک کی بھی ساتھ ساتھ خدمت کریں اور آپ کی بھی خدمت کریں؟ جی بچوں کا یہی سوچا ہے کہ میں انشاءاللہ ان کو پڑھا لکھاؤں گا تو وہ جو ہیں وہ بنے گی, کوئی نوکری سرکاری وغیرہ لگیں گے انشاءاللہ, تو میرا بھی سہارا بنے گا اور پاکستان کا بھی سہارا بنے گا. کوئی اس ملک کے لیے کوئی فوجی بنے گا, کوئی خدمت کرے گا, کوئی پولیس والا بنے گا؟ جی ایک بیٹے کی تو خواہش ہے کہ میں فوجی بنوں گا, اور دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی فوجی بنوں گا, لیکن اللہ کی مرضی, جو اللہ توفیق دے گا وہ بھی بنیں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل. جو آپ کو بتایا استاد عصمت نے کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو بہت کم لوگ کرتے ہیں, اور ہائٹ جو تھی وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی میٹر نہیں رکھتی, اگر انسان کچھ کرنا چاہے تو واقعی کچھ مطلب اگر بننے کا کچھ کرنے کا, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں جی کہ سرگودا میں ان کے شاگرد ہیں وہ کام کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں ان کے بہت سارے شاگرد ہیں جو کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے جو کچھ سیکھا وہ کوشش کرتے ہیں کہ باقی لوگ بھی سیکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں, دنیا کے دیگر ممالک میں جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان سے اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ کام لے سکیں, اور ان کا کام اتنا پسند کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر کہ اب استاد عصمت کا بڑا نام ہے. تو یہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مطلب خامیاں ہوتی ہیں ان کو اوور کم کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ ان خامیوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور مایوس ہو جائیں. یہ ثابت کیا ہے استاد عصمت نے, اور انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی کامیاب زندگی یہ گزار رہے ہیں. تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو کیسا لگا, استاد عصمت سے ملنا یہ ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.